زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کی خوشبو مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ یوسف کو دے دیا اور خوشبو محمد کے سینے میں رہ گئی۔ حمد و صلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ تحفہ درود شریف پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے قابل احترام صد احترام موزن سامعین کرام، آج کی گزارشات کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حق کیا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حق کس انداز سے ادا کرنا چاہیے، اور ختم نبوت۔ میرے محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی شان کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے، چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو، جنوں کا جہان ہو، جانوروں کا ہو، چرند پرند نباتات، جان والے جانور، سانس لینے والے، وہ جو سانس نہیں لیتے، ہر ایک چیز کا ایک الگ جہان ہے۔ ان تمام جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں سے علماء نے نقطہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، ان کی فضیلت اور ان کے فضائل، ان کی رحمت، ان کی شان ہر ایک جہان والے کے لیے ہے، تو ہر ایک جہان والے پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کا حق لازم ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر میں محمد نہ ہو جاؤں۔ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی ہر ایک پر لازم ہے۔ وہ شخص، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ گروہ جو کسی بھی دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن مجرم ہو کر بلایا جائے گا، مجرم ہوگا۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کا کوئی شریک بھی نہ پیدا ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک بلکہ کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شانوں والے، عظمتوں والے، کمالات والے، ان کی جیسی فضیلتوں والے نہ کبھی پیدا کیا گیا تھا، نہ کبھی پیدا کیا گیا ہے، اور نہ پیدا کیا جائے گا۔ جیسے کہ عربی دان نے ایک بڑی خوبصورت کلمات میں اس بات کو ذکر کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا یؤمن لا یکون ثناؤک کما حقہ، کہ اے وہ شخص کی جس کی کمالات بلند ہیں، کہ جو تمام کی تمام انسانیت کا سردار ہے، جو خوبصورتی میں سب سے ممتاز ہے، آپ کی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی جیسے کہ حق ہے۔ الفاظ ختم ہو سکتے ہیں،
قلم گھس گھس کے ختم ہو سکتے ہیں، سمندر سیاہی بنا دیے جائیں سیاہی ختم ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، انسان مٹ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی بلندیوں کا 1% بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت کو پوچھیے، ان کی فضیلت، ان کے بلند مرتبے کو پوچھیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کے نبی سے ترجیحی بنیادوں پر محبت کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی، حتیٰ کہ اپنا سگا باپ بھی اگر آ جاتا تو ان سے بڑھ کر بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ ابتدائی دور کے اندر جب اسلام قبول کیا جا رہا تھا، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کے والد بعد میں ایمان لے کر آئے۔ اب دیکھیں، اگر ان حالات کے اندر کسی کے والد صاحب اگر دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو کس قدر خوشی ہوگی۔ انسان کی خوشی، اس کی مسرت اور اس کے دل کے کھلنے کا اور اس کی دل کی مسرت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے والد صاحب کے اسلام لانے کی خوشی سے بڑھ کر زیادہ خوشی آپ کے چچا کے ابو طالب کے ایمان لانے پر خوشی ہوگی۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھا ہے۔ عجیب و غریب شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، وہ بھی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں، انہوں نے بھی نبی سے محبت کی اور آج ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت کے اندر لوگوں نے حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی تعریف اس انداز سے بیان کرنا شروع کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق کی تعریفیں بیان کرنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں عمر کا مقام زیادہ دیا جا رہا ہے۔ جب یہ معاملہ پہنچا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری راتوں سے افضل ہے، ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے دنوں سے افضل ہے۔ اور یہ کہہ کر واقعہ ہجرت کا بیان فرمایا کہ جب ہجرت کی اس کالی گھٹائی رات کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ غار کی طرف جا رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے، آگے چلنے لگتے اور کبھی پیچھے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابوبکر کیا بات ہے، تم کبھی آگے چلنے لگتے ہو اور کبھی پیچھے؟ تو اس پر جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ سے کفار و مشرکین آپ کے تعاقب میں پیچھے نہ آ رہے ہوں تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی گھاٹ لگا پر آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں نقصان پہنچے اور مجھے نقصان نہ پہنچے؟ بڑا پیارا جواب دیا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس ذات نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ تو یہ چاہا کرتے تھے کہ ہمیں نقصان پہنچے، تلوار آئے، نیزہ آئے، تیر آئے تو پہلے ہمارے سینے کو پار کرے، پھر جا کر اگر ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کی رسائی ہو۔ پہلے ہماری لاش سے گزرنا ہوگا، پھر کوئی نقصان پہنچانے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے غار کے سامنے پہنچتے ہیں۔
اور فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں تشریف رکھیے، ٹھہریے، میں ذرا غار میں دیکھ لوں کہ اندر سوراخ تو نہیں ہے، کہ ان سوراخ سے کوئی موذی جانور، کوئی ایسی چیز آپ کو ڈس نہ لے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے رہے اور اندر جاتے ہیں، اندر جتنے بھی سوراخ تھے سب کو بند کر دیا، پھر باہر آئے اور اب عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لائیے، پھر کہا کہ ٹھہریے، ایک سوراخ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، دوبارہ سے گئے، اس سوراخ کو بند کیا اور پھر واپس آئے، اب آئیے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ٹھہریے، میں ذرا اندر غار میں ٹٹول لوں ہاتھ لگا کر کہ کوئی موذی جانور تو نہیں بیٹھا ہوا، کہ اگر اس نے ڈسنا ہوا تو پہلے مجھے ڈسے گا، وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا عشق کا معیار کا دیکھیے کہ وہ کس درجے تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہو جاتی۔ علماء نے محبت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک محبت کی قسم ہے محبت تعظیمی، یعنی کسی کی عظمت اور اس کی بلندی کی وجہ سے اس سے محبت کرنا، جیسے کہ بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، بیٹا باپ سے اس کی عظمت کی، اپنے والد صاحب کی عظمت اور بلندی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری قسم محبت کی ہے محبت شفقت اور رحمت کی بنیاد پر، یعنی شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے محبت کرنا، جیسے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے۔ تیسری قسم محبت استحسانی ہے، نیکی کی اور کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، احسان کی بنیاد پر محبت رکھنا، جیسے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہوتی ہے۔ اور پھر مفسرین محدثین نے ذکر کیا کہ اس حدیث کے تحت یہ تینوں محبت کی قسمیں شامل ہو چکی ہیں، کہ اللہ کے نبی سے ان تینوں قسم کی محبتیں ہمیں ہونی چاہیے۔ تعظیمی محبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو، کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر عظمتوں والا، شانوں والی ہستی، عظمتوں والی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی، لہذا سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر شفیق اور رحمت والی ذات کوئی نہیں ہو سکتی، لہذا سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ ان کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عائشہ کے وہ گناہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، عائشہ کے وہ گناہ جو اس نے جان بوجھ کے کیے، عائشہ کے وہ گناہ جو انجانے سے ہو گئے، عائشہ کے وہ گناہ جو اس نے بند کمروں میں کیے، عائشہ کے وہ گناہ جو اس نے مجموع میں کیے، یعنی غرض تمام قسم کے گناہوں کو بخش دیجیے، تمام قسم کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ جب یہ دعا فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوشی اور اتنی مسرت ان کو ہوئی کہ کھلا کے ہنسنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں خوشی ہوئی، تمہیں میری اس دعا پر خوشی ہوئی؟ تو عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ کی اس دعا پر، آپ کے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا مانگنے پر خوشی کیوں نہ ہوتی کہ آپ نے دعا ہی ایسی مانگی ہے کہ میرے سارے گناہ ہی معاف کر دیے گئے۔ نبی نے دعا کر دی گویا قبول، آپ نے تو میرے سارے گناہوں کو جمع کر کے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ لی۔ جملہ پر دیکھیے گا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے قابل قدر ہے، فرمایا کہ اے عائشہ تم نے یہ اس دعا کو سن کے تمہیں خوشی ہوئی، میں یہ دعا روزانہ اپنی پوری امت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں،
ایسے شفیق اور ایسی رحمت کرنے والی ذات ہے، تو سب سے بڑھ کر ان سے محبت پھر کیوں نہ ہونی چاہیے۔ استحسانی محبت، احسان، نیکی، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے ساتھ احسان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے خدا کے سوا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام قسم کی تمام محبتیں اگر ہوں تو صرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو، سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو ایمان کی حلاوت چاہتا ہے، ایمان کی مٹھاس چاہتا ہے، 3 کام کر لے۔ 3 کام کرنے والے کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جائے گی۔ کون سے 3 کام ہیں؟ یاد رکھیے گا، انگلی پہ گن لیجیے۔ پہلا کام یہ کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو۔ اس کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے قابل قدر چیز اگر کوئی ہو تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ دوسرے، اگر ان دونوں ہستیوں کے بعد کسی سے محبت ہو تو وہ للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی وجہ سے، اس اللہ کے حکم کی وجہ سے اس سے محبت ہو۔ ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے اساتذہ سے محبت ہوتی ہے، اپنے شیوخ، اپنے بزرگان دین سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، قلبی لگاؤ، قلبی تعلق بن جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے میں ان سے اچھے انداز سے پیش آ رہا ہوں، ان کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اپنے والد گرامی سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ فرمایا جی بالکل ہے۔ اچھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نانا سے بھی محبت ہے؟ جی جی ہے۔ اچھا، آپ کو ہماری والدہ حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی محبت ہے؟ جی بالکل ہے۔ آپ کو ہم سے بھی محبت ہے؟ آپ لوگوں سے بھی محبت ہے۔ تو پھر وہ آگے عرض کرنے لگے، پھر تو آپ کا دل مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ کا دل تو پھر ایک فارم ہاؤس بن گیا، یہ شو روم بن گیا کہ اس میں تمام کی تمام محبتیں جمع ہیں۔ جملہ سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے بڑھ کر یا اصل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اس کے بعد اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ کی والدہ سے، حتیٰ کہ تم دونوں سے اور ہر ایک سے محبت ہے تو اس کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اس کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے، اس کا حکم ہے کہ اپنے والدین سے، اپنے عزیز و قارب سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت رکھی جائے۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو۔ اچھا، یہ صرف کہنے سننے سے محبت نہیں ہوتی کہ میں نبی کا بڑا عاشق ہوں، جھنڈے لہرائیں اور نہ جانے کیا کیا کریں اور اظہار محبت کریں۔ اگر محبت کا اظہار ہے تو وہ عملی طور پر ہے۔ اگر محبت کا اظہار ہے تو آپ کے 6 فٹا وجود سے جھلکے کہ یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ اگر محبت کا اظہار ہے تو آپ کی عملی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی بتائے کہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی فرما دیجیے اپنے امت سے، ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو وہ آپ سے یعنی رسول اللہ سے محبت کریں۔ اگر وہ آپ سے محبت کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور میں ان سے محبت کروں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے،
حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخالفت اللہ سے مخالفت ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب، ان کی نزدیکی اللہ سے نزدیکی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعد، ان سے دوری گویا اللہ سے دوری ہے. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو گویا ہم اللہ کو بھی کھو دیں گے. اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادنا درجے کی محبت نہ کرے. اور محبت کا میں نے آپ کو تقاضا بتا دیا کہ نبی کی ذات، ان کی صفات اور ان کے اعمال، ان کی عبادات، گویا ہر ایک چیز کی حفاظت کی جائے. ختم نبوت کا تصور بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ایک طویل عرصے کے بعد سب سے آخر میں ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیارے حبیب، سرور کونین، سرکار دو عالم، محبوب کائنات یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نبیوں میں آخر ہوں اور تم امتوں میں آخر ہوں. پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مہر لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے ہم سن لیں، صحابہ اکرام کے ذریعے سے یہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچ جائیں کہ نبی نے اپنی زبان اطہر سے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے بعد اگر کوئی بھی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، تو ایسا شخص، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ایسے شخص کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ بولیے نا، ایسے شخص کو کافر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ ایسا شخص کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، اس کا اسلام، دار اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات اطہر کے اندر ایک شخص اٹھتا ہے، مسلمہ کذاب، اور وہ کہتا ہے کہ اے نبی، آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ میں بستیوں کا، گاؤں کا نبی ہوں اور آپ شہروں کے نبی ہیں، اور آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی نبوت کا منصب میں سنبھال لوں گا اور پھر آپ کے دین کو میں آگے لے کے چلوں گا. اسود انسی کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں یمن کا بادشاہ تھا، کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نبی ہوں. یہ دونوں اٹھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کا کلا کما کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت کے غیور مسلمان ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. 1901 میں ملعون اٹھتا ہے مرزا غلام قادیانی، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ، اور نہایت ہی گھنونا قسم کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے عرب میں اترے تھے، عرب میں مبعوث ہوئے تھے، عرب میں نازل کیے گئے تھے، وہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینہ ہی میری شکل میں قادیان میں اتر چکے ہیں. وہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بعینہ ہی عائشہ کے خامن تھے، جو بعینہ ہی حسن و حسین کے نانا تھے، جو بعینہ ہی جن پر قرآن اترتا تھا، جو بعینہ ہی رسول اللہ کے مصداق ہیں، جو بعینہ ہی محمد کے مصداق ہیں، وہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینہ ہی میری شکل میں قادیان میں اتر چکے ہیں. گویا ان کے دو جنم تھے، ایک جنم ان کا مکہ میں ہوا اور ایک قادیان میں ہوا. یہ شخص کافر، مرتد، زندیق، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے 1908 میں اس کا انتقال ہوا، نہایت عبرت ناک اور اذیت ناک موت مرا. اس کے باوجود بھی آج تقریباً 1 صدی گزر جانے کے بعد اس کے ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے.
علماء کی تحقیق ہے کہ ایک سال میں ملک پاکستان کے اندر 10 سے 15 ہزار مسلمان قادیانی ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ 10 سے 15 ہزار۔ ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا مسلمان ہمسایہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دامن کو چھوڑ کر اس قانونی دلدل کا شکار ہو جائے، ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت کے اندر ایک یہودی جرنل نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی، قسم کھائی کہ جب تک اس کا سر دھڑ سے جدا نہیں کر دیتا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ جب بھی نیند آتی تھی دیوار سے ٹیک لگا کے کچھ دیر اونگ لیا کرتے تھے۔ جب حالات بدلے، فتح یابی ہوئی، گورنر قیدی بن کر آئے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ جب اس ملعون کی باری آئی تو تلوار سے اس کی گردن اتار دی۔ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کا یہی انجام ہے، اس کے بعد چین کی نہیں سوئے گا۔ ہمارے بڑے تو ایسے تھے۔ آج قادیانیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ ان فرانس والوں سے، سویڈن والوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھروں سے ان کی مصنوعات کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں؟ صحابہ کرام اپنی جانیں تک قربان کر کے چلے گئے۔ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار کے اندر اپنے ہاتھوں سے ٹٹول رہے ہیں کہ کوئی موذی جانور نہ ہو جو اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا دے، اگر اس نے ڈسنا ہے تو پہلے مجھے ڈسے، مجھے نقصان پہنچائے، نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام، ان کی تعلیمات کہاں گئی؟ وہ صحابہ کرام جو ان القابات سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے۔ اوصانی حبیبی، مجھے میرے حبیب نے نصیحت کی ہے، محبی، مجھے میرے محبوب نے نصیحت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرمایا کرتی تھی حبیبی، میرے حبیب نے یہ فرمایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ان الفاظ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتی تھیں، وقرۃ عینی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کچھ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے فدا کا امی و ابی، کہ اے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فدا کا نفسی، فدا کا روحی، آپ پر میری روح، آپ پر میری جان قربان ہو جائے۔ ایسے جان نثار صحابہ اکرام کی تعلیمات کو ہم نے ایسے جانے دیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بزرگ کی خواب میں آئے اور فرمایا کہ قادیانی میری احادیث کو کینچی کی طرح کاٹ رہے ہیں، تعویل کی کینچی سے کاٹ رہے ہیں، تعویل کر کر کے اپنے لیے مرزا غلام قادیانی کو نبی ثابت کر رہے ہیں، اور تم ان تمام چیزوں سے بے خبر بیٹھے ہو۔ کیا ہمارے نبی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کیا یہ کام صرف علماء کا رہ گیا؟ کیا صرف قراء حضرات کا رہ گیا کہ انہوں نے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے؟ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت یعنی کافر قرار دیا گیا، بھٹو کے دور کے اندر۔ 7 ستمبر 1974 اگلا مہینہ ستمبر کا ہے۔ 6 ستمبر کو وادز روڈ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اسی تاریخی دن کے حوالے سے سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر اگلے مہینے کی وادز روڈ کرکٹ گراؤنڈ، مزید اس کے اشتہارات بھی لگا دیے جائیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے علاقے سے، اپنے گھروں سے، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلوں سے گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے لے کے اس میدان میں شرکت کرنی ہے۔ اور مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ ہو کہ ہم کفار کو دکھا دیں کہ آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر ایک جان ہیں، ہم اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کی خوشبو مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ یوسف کو دے دیا اور خوشبو محمد کے سینے میں رہ گئی۔ حمد و صلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ تحفہ درود شریف پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے قابل احترام
مستد احترام موزن سامعین اکرام، آج کی گزارشات کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حق کیا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حق کس انداز سے ادا کرنا چاہیے، اور ختم نبوت۔ میرے محترم